رپنزل اپنے مینار کے اندر اپنے بستر پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور بستر کے چاروں طرف پھیلے تھے۔ گوتھل نے اس سے کہا، تم اسے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور جا کر منہ ہاتھ دھو لو۔ میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں۔ میں نے تمہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ باہر کی دنیا بہت بری اور لالچی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے پردہ آگے کیا اور چلی گئی۔ رپنزل نے اپنے ہاتھ میں موجود رومال کو کھولا جس پر شاہی نشان موجود تھا، جو بادشاہ کے کپڑوں اور محل کے باہر ہر چیز پر بنا ہوا تھا۔ پاسکل اسے دیکھ کر اس کے ساتھ لگ گیا۔ رپنزل نے وہ رومال سینے سے لگایا اور لیٹ گئی۔ لیٹنے کے بعد اس کی نظر مینار کی چھت میں موجود بڑے سے سوراخ پر پڑی۔ اسے وہاں سے روشنی آتی محسوس ہوئی۔ پھر اس روشنی میں اسے ایک منظر نظر آنے لگا، ایک نہیں کتنے ستارے، ایک جیسے نشان جو اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے، اور پھر اس گول چکر میں اسے بادشاہ اور ملکہ نظر آئے۔ ساتھ میں ان کی گود میں ننھی شہزادی بھی تھی، جس کے سر پر تاج موجود نہیں تھا۔ پھر اسے اچانک اپنا آپ دکھائی دیا جس میں وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور وہی تاج اپنے سر پر پہن رہی تھی۔ رپنزل کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت سے اوپر دیکھتی رہی۔ پھر ایک دم سے جیسے وہ ہوش میں آ گئی اور پیچھے جا کر گری۔ ادھر فلین کو سپاہیوں نے بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے کہیں لے جا رہے تھے۔ وہ ایک قید خانے میں سے گزر رہے تھے۔ ارد گرد سلاخوں کے پیچھے اور قیدی بھی تھے جن میں وہ دونوں چور بھی تھے۔ جادوگرنی جاتے جاتے انہیں بھی پکڑوا گئی تھی۔ فلین نے اچانک خود کو چھڑایا اور بھاگ کر سلاخوں میں سے ہاتھ اندر لے جا کر ایک چور قیدی کو پکڑا اور بولا، تمہیں ان بالوں کے جادوئی ہونے کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ جلدی بتاؤ۔ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، ہمیں تو اس بارے میں اس بڑھیا نے بتایا تھا۔ بڑھیا نے؟ فلین بڑبڑایا۔ اتنی دیر میں سپاہیوں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ بات فلین کو سمجھ آ چکی تھی۔ وہ چلایا، وہ خطرے میں ہے، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ دوسری طرف جادوگرنی سیڑھیوں کے راستے جب اوپر آئی تو اس نے رپنزل کو کھڑکی کے پاس کھڑے پایا۔ وہ بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رپنزل، جسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی، بولی، وہ کھوئی ہوئی شہزادی میں ہی ہوں نا؟ بولو، یہ صحیح ہے کہ میں ہی وہ شہزادی ہوں؟ کیا میں اب بھی تمہیں ماں کہوں؟ وہ تم ہی تھی نا جس نے مجھے اغوا کیا اور ساری عمر مجھے باہر کی دنیا سے ڈرا کر یہاں قید رکھا؟ ہاں، لیکن میں نے جو بھی کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ تم یہ سب جس لڑکے کی وجہ سے کر رہی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اب تمہیں مل جائے گا؟ رپنزل اس کا مطلب سمجھ گئی، فوراً بولی، بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وہ ایک مجرم تھا جسے جلد ہی پھانسی ہو جائے گی، لیکن پریشان مت ہو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا میں چاہتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور اس نے اپنا ہاتھ رپنزل کے بالوں کی طرف بڑھایا۔ رپنزل جو فلین کے لیے پریشان تھی بولی، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور جادوگرنی کا بازو پکڑ کر اس کا ہاتھ اپنے بالوں تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا۔ پھر بولی، تم ہمیشہ سے بری ہو اور اب میں تمہیں اپنے بالوں سے مزید فائدہ نہیں اٹھانے دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے جادوگرنی کا بازو پیچھے جھٹکا، جس سے وہ پیچھے کو گری اور اس کے گرنے سے ایک میز بھی الٹ گیا جس پر لگا شیشہ ٹوٹ گیا۔ جادوگرنی نے غصے سے رپنزل کی طرف دیکھا۔ رپنزل اب ایک طرف چل پڑی تھی۔ جادوگرنی بولی، تو اب تمہیں ماں بری لگنے لگی ہے؟ ٹھیک ہے، تمہیں دکھاتی ہوں برا ہونا کیا ہوتا ہے۔ ادھر فلین کو سپاہی پکڑے لے جا رہے تھے کہ اچانک سرائے میں موجود لوگوں میں سے کچھ وہاں آ گئے اور انہوں نے فلین کو وہاں سے فرار کروا دیا۔ فلین جب بھاگتا ہوا باہر نکلا تو سامنے ہی گھوڑا میکسیمس کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر فلین بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گھوڑے نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اسے اپنے اوپر بیٹھنے کا کہہ رہا ہو۔ فلین اچھل کر اس کے اوپر بیٹھا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ گھوڑا سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ وقت کم ہے۔ اس نے فلین کو غصے سے گھورا۔ فلین بھی اس کی بات سمجھ گیا اور بولا، ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے۔ فلین کے یہ کہتے ہی گھوڑے نے دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ محل کی فصیل پر تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ سامنے سے بہت سے سپاہی گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی فلین بولا، چلو میکسیمس، اپنی مہارت دکھا دو۔ یہ سنتے ہی میکسیمس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور محل کی دیوار پار کرتے ہوئے اگلی عمارت کی چھت پر جا پہنچا، اور پھر لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا اسے کہیں کا کہیں لے گیا۔ یوں لگ رہا تھا وہ دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ میکسیمس جانتا تھا کہ فلین کو کہاں جانا ہے۔ وہ جا کر مینار کے نیچے رکا۔ فلین چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اترا اور چلایا، رپنزل، رپنزل، مجھے اوپر کھینچو۔ اس کے ساتھ ہی رپنزل کے بال نیچے گرے جنہیں پکڑ کر فلین جلدی سے اوپر چڑھ گیا۔ کھڑکی سے اندر داخل ہوتے ہی وہ بولا، رپنزل، مجھے ڈر تھا کہ ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ جیسے ہی یہ جملے اس کے منہ سے نکلے اس کی نظر سامنے پڑی۔ رپنزل کو جادوگرنی نے باندھ رکھا تھا اور اس کے منہ پر بھی ٹیپ لگائی ہوئی تھی۔
اس نے خود کو چھڑانے کی اور بولنے کی کوشش کی۔ وہ فلن کو خبردار کرنا چاہتی تھی مگر اتنی دیر میں جادوگرنی پیچھے سے فلن کو خنجر گھونپ چکی تھی۔ دیکھو نا ریپنزل، تم نے کیا کر دیا، وہ بولی۔ خنجر کے لگتے ہی فلن نیچے گر گیا۔ گھبراؤ نہیں، ہمارا راز اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، جادوگرنی بولی۔ پھر اس نے وہ زنجیر جس سے ریپنزل کو باندھ رکھا تھا کھینچنا شروع کر دی اور بولی، میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ پاسکل گرگٹ یہ دیکھتے ہوئے جادوگرنی کے لباس کو منہ میں لے کر کھینچنے لگا، جس پر جادوگرنی نے پیر مار کر پاسکل کو دور پھینک دیا۔ اب بند کرو یہ لڑائی، ریپنزل جو خود کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اسی کھینچا تانی میں ریپنزل کے منہ سے ٹیپ اتر گئی۔ وہ بولی، میں یہ لڑائی بند نہیں کروں گی اور اپنی آخری سانس تک تم سے لڑوں گی تاکہ تم مجھ سے اور فائدہ نہ اٹھا سکو۔ ہاں، اگر تم مجھے فلن کی جان بچانے دو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہ سنتے ہی فلن جو زخمی تھا اور سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا بولا، نہیں ریپنزل۔ ریپنزل دوبارہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی اور جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، بس تم مجھے اس کی جان بچانے دو۔ اس کی بات سن کر جادوگرنی سوچ میں پڑ گئی، پھر وہ فلن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اگر کوئی چالاکی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے جھک کر فلن کا خنجر نکالا۔ فلن چیخ پڑا۔ جادوگرنی پیچھے ہٹ گئی اور ریپنزل بھاگ کر آگے آئی۔ ریپنزل نے فلن کو تسلی دی۔ فلن کے زخم کا گھاؤ کافی گہرا تھا جس میں سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ فلن نے ریپنزل کو منع کرتے ہوئے کہا، نہیں ریپنزل، ایسا نہ کرو، میں نہیں چاہتا کہ تم خود کو ہمیشہ کے لیے مشکل میں ڈالو۔ ریپنزل نے اپنے بال پکڑے اور انہیں فلن کے زخم پر لگاتے ہوئے کہا، نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں اس طرح مرنے نہیں دے سکتی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، بلکہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رکو، فلن نے ریپنزل کو اپنے پاس کیا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہاتھ پیچھے گردن کی طرف لے گیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا جو اس نے چھپا رکھا تھا۔ ہاتھ پیچھے جاتے ہی اس نے ایک دم سے خنجر کی تیز دھار سے ریپنزل کے سارے بال کاٹ ڈالے اور پیچھے کو پھینک دیے۔ جیسے ہی بال کٹے ان کا رنگ بدلنے لگا اور اس نہرے سے کالے ہونے لگے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ریپنزل چلائی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ جادوگرنی جلدی جلدی بال سمیٹ کر اپنے ساتھ لگانے لگی مگر سارے بال جھٹ پٹ کالے ہو گئے اور ان کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ جادوئی اثر ختم ہوتے ہی جادوگرنی بھی تیزی سے بوڑھی ہونے لگی اور پھر اس کی شکل نہایت بوڑھی کھسٹ ہو گئی۔ اس کے سارے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور وہ نہایت خوفناک نظر آنے لگی تھی۔ وہ چلاتی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور پھر خود کو دیکھ کر زور زور سے چلانے لگی۔ وہ سر پر پہنی ٹوپی سے اپنے منہ کو چھپا رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس تھی، کھڑکی کی طرف اس کی پشت تھی اور منہ ٹوپی میں چھپا ہوا تھا۔ اچانک پاسکل کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے ریپنزل کے بالوں کو منہ میں لے کر کھینچا۔ بال جادوگرنی کے پیروں کے نیچے تھے۔ اس کے پیر بالوں میں لپٹ گئے اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پیچھے کو گری۔ کھڑکی کے پاس ہونے کی وجہ سے جادوگرنی گرتی ہوئی کھڑکی سے باہر نکل گئی اور مینار سے نیچے زمین پر جا گری۔ جادوگرنی اب بوڑھی تھی اور اپنی تمام قوتیں بھی کھو چکی تھی، اس لیے نیچے گرتے ہی وہ مر گئی۔ ریپنزل حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ ادھر فلن نے جیسے ہی بال کاٹے، بالوں کا جادوئی اثر ختم ہو گیا۔ فلن کا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ ریپنزل فلن کی طرف مڑی اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے فلن کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور بولی، جادوئی بال فلن کو ٹھیک کر دو، مگر اب اس کے بالوں میں ایسی کوئی طاقت نہ تھی۔ فلن نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولیں اور دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ ریپنزل یہ دیکھ کر بہت دکھی ہوئی اور فلن کے اوپر جھک کر رونے لگی۔ جیسے ہی اس کا ایک آنسو فلن کے گال پر گرا، ایک عجیب بات ہوئی۔ آنسو ایک روشنی کے قطرے میں بدل گیا اور پھر اس کے زخم کے اندر سے روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ ریپنزل رونا بند کر کے حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ وہ روشنی کی کرنیں تیز ہو کر اوپر چھت کی طرف بڑھنے لگیں اور اتنی پھیل گئیں کہ انہوں نے ریپنزل اور فلن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر فلن کے زخم پر روشنی سے وہی جادوئی پھول بن گیا جس کا عکس اوپر تک پھیل گیا تھا۔ پھر وہ روشنی واپس بند ہوتے ہوئے فلن کے زخم میں جا کر ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی فلن کا زخم بھر گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور بولا، ریپنزل، تم جانتی ہو مجھے چھوٹے بالوں والی لڑکیاں پسند ہیں۔ ریپنزل جو اسے صحیح دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی، قہقہا لگا کر ہنس پڑی اور ہاتھ بڑھا کر فلن کو اٹھانے لگی۔ فلن بھی ہنستا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ادھر محل میں بادشاہ اور ملکہ اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سپاہی نے انہیں آ کر کچھ کہا۔ وہ ریپنزل کے آنے کی خبر لایا تھا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے گئے اور انہوں نے جیسے ہی دریچے کا دروازہ کھولا، سامنے فلن اور ریپنزل کو دیکھا۔ ملکہ آگے بڑھی اور اس نے پاس جا کر ریپنزل کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ریپنزل کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹی رونے لگیں۔ بادشاہ بھی آگے آیا اور اپنی بیٹی سے لپٹ گیا۔ فلن دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ملکہ نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ ظاہر ہے وہ ان کا ہونے والا داماد اور ان کی فیملی کا حصہ تھا۔
शहज़ादी के वापस आने की खुशी में एक हफ्ते तक जश्न मनाया गया। सबके ख्वाब सच होने लगे। मैक्सिमस भी वहाँ शान से रहने लगा और पास्कल भी खुशियाँ मनाने लगा। रेपुंज़ल अपने हकीकी माँ बाप के पास रहते हुए अब सबकी लाडली शहज़ादी बन गई थी। फ्लिन ने भी चोरी चकारी छोड़ दी और उसकी रेपुंज़ल से शादी हो गई। फिर आसमान पर बहुत सारी कंदीलें छोड़ी गईं, इतनी ज़्यादा कि आसमान कंदीलों से भर गया। अब सारे लोग हंसी खुशी रहने लगे और बच्चों की कहानी यहीं ख़त्म हो गई। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब आप जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको आइंदा भी ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने और सुनने को मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।